مولانا طارق جمیل بڑے مزیدار آدمی ہیں. ان کے پاس ایک خاص قسم کی چھتری ہے، اور وہ چھتری ہے تبلیغی مزاج ایسا نہیں ہے. اب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تبلیغی مزاج کیا ہے، لیکن جب مولانا یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تبلیغی مزاج ایسا نہیں ہے تو پتہ نہیں مجھے ہنسی آ جاتی ہے اور جی چاہتا ہے کہہ لگایا جائے. حال ہی میں کچھ دن پہلے ان کا ایک انٹرویو ہوا BBC پہ، تو صحافی نے ان سے سوال کیا. انہوں نے کہا جی اس ملک میں لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں، آپ نے کبھی اس حوالے سے بات نہیں کی؟ انہوں نے بڑے حیرانی سے پوچھا کیسے لاپتہ ہو جاتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا جی یہ ایسے. تو صحافی نے سوال کیا آپ نے کبھی بات نہیں کی؟ پھر کہا جی اس ملک میں جو پبلک کی رائے ہے اسے رونق دیا جاتا ہے، آپ نے اس حوالے سے بھی کبھی بات نہیں کی؟ تو مذمت تک نہیں کی. مولانا نے کہا کہ میں دعوت کی بات کرتا ہوں، جو تبلیغ کا مزاج ہے، مزاج یہ اچھائی کا ہے، یہ مثبت بات کا ہے. ہم منفی بات نہیں کرتے، ہم کسی کی مذمت نہیں کرتے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. تبلیغی جماعت کا جو مزاج ہے وہ اپنے مزاج میں سے ہے. اگر کوئی انہیں بھی برا بھلا کہے تبلیغ والے جواب نہیں دیتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تبلیغ والوں کو لوگ مارتے ہیں، مساجد سے نکال دیتے ہیں، ان کے بستر اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. تبلیغی جماعت والے قتل ہو جاتے ہیں، وہ پھر بھی جواب نہیں دیتے، وہ قاتل کو پکڑ کے قانون کے حوالے کر دیتے ہیں. انہوں نے کبھی کوئی جلسہ نہیں کیا، کبھی کوئی جلوس نہیں نکالا، کبھی کوئی ہنگامہ برپا نہیں کیا، کبھی پلٹ کے کسی کو جواب نہیں دیا، کبھی کوئی مناظرانہ بات نہیں کی. تبلیغی جماعت کے لوگوں کو کوئی مناظر نہیں ہے، کوئی ان کا ترجمان نہیں ہے، وہ ٹی وی پہ آ کے وضاحت نہیں کرتے. کسی نے کہہ دیا کہ رائل گنج مرکز میں دہشت گرد رہتے ہیں، انہوں نے پھر بھی جواب نہیں دیا. وہ سارے معاملات کو اللہ پہ چھوڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی تبلیغ کا مزاج نہیں ہے کہ ہم کسی کو جواب دیں. تبلیغی جماعت کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن مولانا طارق جمیل جو ہے نا ان کی ایک حیثیت نہیں ہے. انہوں نے عمران خان کی تائید کی ہے. ایک ہے دعوت دینا اور ایک ہے تائید. جب کوئی داعی اٹھ کے کسی حکمران کی تائید کر دیتا ہے تو پھر اس کی حیثیت خالص تبلیغ کی نہیں رہتی، اس کی خالص داعی کی حیثیت نہیں رہتی. اگر داعی اپنی شخصیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اپنی زبان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اپنی خطابت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ برانڈ لانچ کرے، اس میں گلوکاروں کو بلائے، جو فنکار ہے ان کو بلائے، اینکرز کو بلائے، کیمرے کے سامنے آئے، دنیا کو بتائے، تو پھر اس کی ایک حیثیت نہیں رہتی. اس وقت مولانا طارق جمیل کی ایک حیثیت دعوت کی ہے، وہ داعی ہے. ایک حیثیت ان کی تاجر کی ہے. ایک حیثیت ان کی تحریک انصاف کے سپورٹر کی ہے، وہ عمران خان کے بڑے مداح ہیں، مداح کی ہے. اچھا، جب مولانا طارق جمیل سے سوال کیا جائے عمران خان کے مداح ہونے کی حیثیت سے، مولانا آپ نے تو عمران خان کی حمایت کی تھی نا، تو کہتے ہیں اس کے کوئی اچھے اقدامات بتا دیں. تو کہتے ہیں مجھے کیا پتا، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، قربان جاؤں. یعنی سیاست کا ایک ادنا طالب علم، اس سے اگر ایسا سوال کیا جائے وہ بھی یہ جواب نہیں دے گا. کہتے ہیں مجھے کیا پتا، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اچھا بھائی، اچھے اقدامات آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ ایک شخص کی تائید کر رہے ہیں. اچھا پوچھا گیا جی آپ نے کبھی انسانی حقوق کے حوالے سے بات نہیں کی؟ مذمت تک ہے. تبلیغ کا مزاج نہیں ہے. مولانا یہ جو چھتری ہے نا تبلیغ کی، یہ چھتری تبلیغ والوں کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے. یہ ان لوگوں کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے جو پلٹ کر جواب نہیں دیتے. آپ ٹی وی پہ آئے، کیا تبلیغی جماعت کا کوئی بندہ آج تک ٹی وی پہ آیا؟ کیا تبلیغی جماعت کے کسی پروگرام کو کوریج ملی ہے؟ کیا انہوں نے میڈیا کو دعوت دی ہے؟ کیا تبلیغی جماعت کے کسی رہنما نے حاکم وقت کی تائید کی ہے؟ اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ کندھا ملایا ہو، اپنی حمایت ان کے پلڑے میں ڈالی ہو؟ مذہبی طاقت ہے مولانا فضل الرحمان. تبلیغی جماعت والوں نے کبھی ان کی بھی تائید نہیں کی. وہ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں. مولانا آپ دعا سے تائید پہ آ گئے ہیں، آپ پردے سے نکل کے کیمرے پہ آ گئے ہیں. تو جب مولانا آپ سے سوال ہو نا تو پھر یہ چھتری نکالنا کوئی مناسب کام نہیں ہے. آپ کو جواب دینا چاہیے، کھل کے بات کرنی چاہیے. ہاں، آدھا تیتر آدھا بٹیر
سیاسی جواب میں چھتری نکال لینا یہ تبلیغ مزاج نہیں ہے، آخری عمر میں یہ کوئی ٹھیک حرکتیں نہیں ہیں۔ بہت شکریہ۔